شبیر ولد شبیر احمد، آپ کا نکاح ملک عزان ولد ملک معیز سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جائے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، لیکن اب وہ اسی شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ یہ شادی کرنے سے انکار کرتی تو وہ شخص اس کی ماں اور بہن دونوں کو جان سے مار دیتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آخر تھا تو ایک گنڈا ہی نا۔ جی قبول ہے۔ اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہوئے آج ہمیشہ کے لیے اس شخص کے نام ہو گئی۔ ہیلو، ہاں بول، کیا ہوا؟ عزان جو اس وقت ناشتہ کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر عاطف عزان کے لیے کام کرنے والا لڑکا کی کال آئی، تو عزان جلدی سے کال پک کرنے کے بعد بولا، جوید ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اور جب میں نے اسے جا کر پیسے دینے کا کہا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگا، آپ پلیز جلدی آئیں یہاں پر، ورنہ میں نے اسے شوٹ کر دینا ہے، اسے پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ عاطف غصے سے بولا، جب عزان نے ایک زور کا قہقہ لگایا اور پھر کہا، ٹھیک ہے آ رہا ہوں ابھی، بس تو شوٹ مت کرنا اسے۔ عزان نے مسکرا کر عاطف کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ صرف عاطف کی دھمکیاں ہی تھی، ورنہ ہمت تو اس میں ذرا بھی نہیں تھی۔ پھر عزان نے کال کاٹی اور تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ آج اس کی زندگی ہی بدلنے والی ہے یا جینے کی وجہ ملنے والی ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میں خود بس کے ذریعے گھر چلی جایا کروں گی، آپ مجھے لینے مت آیا کریں۔ زینیہ اور زینی یونی سے نکلتے ہی شبیر صاحب سے بولی، جبکہ شبیر صاحب نے مسکرا کر زینی کی طرف دیکھا اور اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، آپ اپنا لنچ ٹائم مجھے گھر چھوڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے۔ شبیر صاحب نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو زینی دوبارہ بولی، زینی بیٹے، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی بس میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے بہت برا لگتا ہے جب لڑکیاں بسوں میں سوار ہو کر جاتی ہیں اور لڑکے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر فکرے گستے ہیں تو کبھی انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے باپ اور بھائیوں پر حیرانگی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی عزتوں کو سرعام اکیلے باہر بھیج دیتے ہیں، اور ویسے بھی آپ میری ذمہ داری ہو بیٹے جو مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہے، تو آپ اس بات کو فیل مت کیا کرو۔ اور رہ گئی بات میرے لنچ کی، تو آپ فکر نہیں کرو، آپ کے بابا اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کچھ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے، اور 4 بجے گھر آ تو جاتا ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ شبیر صاحب جو زینی سے بات کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہے تھے، اچانک انہوں نے موٹر سائیکل کو بریک لگائی، جس پر زینی نے فوراً شبیر صاحب سے بریک لگانے کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں بچے، شاید کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو رش کی وجہ سے ہم ادھر سے نہیں جا پائیں گے۔ زینی بیٹے، آپ ادھر رکو، میں جا کر صلح وغیرہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس طرح یہ بھیڑ ختم ہو جائے۔ شبیر صاحب نے زینی کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا میں بھی چلوں؟ زینی نے فوراً شبیر صاحب سے کہا، نہیں بیٹے، آپ ادھر نہیں جاؤ گے، آپ کو نہیں پتہ کہ لڑائی جھگڑے میں کس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے، تو آپ کا ادھر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ بس تھوڑی سی دیر ادھر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے بابا، مگر دھیان سے، زینی نے فکر مندی سے کہا، تو شبیر صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے اور وہاں موجود لوگوں کے رش کی طرف چل پڑے، جبکہ زینی کی نظریں شبیر صاحب پر ہی تھی۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ لڑائی کرنا بری بات ہے، مت کرو بیٹے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے رش جمع ہو گیا ہے، کسی کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صلح کر لو بیٹے تاکہ یہ رش ختم ہو۔ شبیر صاحب جو ابھی وہاں موجود بھیڑ میں گئے تھے، جوید اور عاطف کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولے، انکل جی آپ نا اپنا لیکچر بند کرو اور نکلو یہاں سے، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو تو نا میں جان سے ہی مار دوں گا، عاطف نے بدتمیزی سے شبیر صاحب کو کہا، اور پھر اپنی پاکٹ سے چھوٹی سی گن نکال کر جوید کی طرف کی، جبکہ شبیر صاحب گن دیکھ کر عاطف کو روکنے لگے، جس سے تنگ آ کر عاطف نے شبیر صاحب کو دھکا دیا، مگر اس سے پہلے کہ شبیر صاحب زمین پر گرتے زینی نے جلدی سے انہیں پکڑ کر گرنے سے سنبھالا۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ زینی نے پریشانی میں شبیر صاحب سے پوچھا۔ زینی جو تب سے شبیر صاحب کو ہی دیکھ کر
देख रही थी और फिर आतिफ को शबीर साहब से बदतमीजी करने पर गुस्से में इसी तरफ आ रही थी ताकि इसे इस बदतमीजी का जवाब दे सके कि अचानक आतिफ ने शबीर साहब को धक्का दिया, मगर ज़ीनी ने बरवक्त शबीर साहब को गिरने से तो बचा लिया, मगर अब खुद शबीर साहब को साइड पर खड़े करके गुस्से में आतिफ के पास गई और फिर जोर से एक थप्पड़ आतिफ के मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को धक्का देने की? अगर आज मेरे बाबा को एक खरोच भी आ गई होती ना तो जान से मार देती मैं तुम्हें। मुझे ये तो पता था कि तुम जैसे गुंडे बदमाश लोगों में इतने सेंस नहीं होती कि बड़ों की इज्जत भी की जाती है, मगर ये आज पता चला कि तुम लोग बेज़मीर भी होते हो। सोचो जरा, अगर आज मेरे बाबा को कुछ हो जाता तो किस तरह इस बोझ के साथ जिंदगी गुजारते? तुमने एक मासूम बेगुनाह शख्स की जान ली है, माफ कर पाते कभी खुद को? हाँ बोलो, जवाब दो। मगर नहीं, तुम लोग तो हो ही बेज़मीर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता था इस बात से? मगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए तो मैंने भी नहीं छोड़ना था, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाती। दफा हो जाओ यहाँ से, घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से, नफरत है मुझे तुम जैसे बदतमीज आवारा गुंडे बदमाशों से। ज़ीनी जो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, इस बात से अनजान के उजान जो अभी अभी वहां पहुंचा था इसको किन नजरों से देखा था। ज़ीनी बेटे बस करो, चलो यहाँ से। इससे पहले कि ज़ीनी कुछ और बोलती, शबीर साहब जल्दी से ज़ीनी के पास आकर बोले, जी बाबा चलें, वैसे भी मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। ज़ीनी ने एक वसीली निगाह आतिफ पर डाली और पलट कर जाने लगी कि इसे किसी की आवाज ने रोका। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उजान ने जल्दी से शबीर साहब को मुखातिब किया तो वो पलटकर उजान को देखने लगे, जबकि ज़ीनी ने तिरछी नजरों से उजान की तरफ देखा। एक्चुअली अंकल, ये आतिफ मेरे छोटे भाई जैसा है, माँ बाप नहीं है तो इसलिए इसे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, और वैसे भी हम जैसे माहौल में पले हैं ना अंकल, इस माहौल ने हमें ऐसा ही बना दिया है, बदतमीज गुंडा मवाली। अब क्या करें अंकल, आप इतना तो जानते ही होंगे कि माहौल का इंसान पर कितना असर पड़ता है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा। आतिफ की तरफ से भी मैं समझा दूंगा, दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। बल्कि एक सेकंड आतिफ, इधर आओ, माफी मांगो अंकल से। अजान ने आतिफ को आवाज दी तो वो मुंह बनाता हुआ अजान के पास आ गया और फिर अजान के ही कहने पर शबीर साहब से माफी मांगी। जैसे शबीर साहब ने दिल से कबूल करके इसे माफ कर दिया, जबकि ज़ीनी बेतासर चेहरे के साथ बकौल इसके कि ये सब ड्रामा देख रही थी। और फिर शबीर साहब ने मुस्कुराकर अजान और आतिफ के सर पर शफकत से हाथ फेरा और ज़ीनी की तरफ मोड़कर इसे चलने को कहा, जबकि ज़ीनी ने अजान की तरफ गुस्से से देख रहा था और फिर अजान पर से नजरें हटाकर शबीर साहब के साथ चल पड़ी। इस बात से अनजान कि किसी के दिल में वो अपने लिए कितनी मोहब्बत पैदा कर चुकी है। अजान को हमेशा से किसी ऐसी लड़की की तरह जो हिम्मत वाली हो, जो अल्लाह के अलावा और किसी से ना डरे, जो अपनी फैमिली से शदीद मोहब्बत करती हो। और ज़ीनी को देखकर अजान को ऐसा लगा जैसे इसकी तलाश मुकम्मल हो गई हो। आतिफ, इस लड़की का पता लगाओ, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ रात तक मुझे पता करके बता देना। अजान ने कहते हुए एक नजर आतिफ पर डाली और फिर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। हाँ बोलो आतिफ, पता चला इसके बारे में? अजान जो अब भी ज़ीनी के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक अपने मोबाइल पर आतिफ की कॉल को आता देखकर उठकर बैठ गया और फिर जल्दी से कॉल पिक कर बोला, जी भाई, शबीर अहमद नाम है इसके बाप का, एक स्कूल में मास्टर है और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ज़ीनिया 21 साल की है और BSc कर रही है, जबकि छोटी बेटी आमना अभी मैट्रिक में पढ़ रही है। आतिफ ने एक बात अजान को बताई, जबकि अजान ने अपनी साइड टेबल के दराज से चॉकलेट निकाली और खाते हुए आतिफ की बात सुनता रहा। अजान चॉकलेट का दीवाना था और अब तो ज़ीनी का भी हो चुका था। तो ज़ीनी, अजान अब आपसे सुबह ही मुलाकात होगी। अजान ने चॉकलेट का लास्ट बाइट खा कर कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है आपका?
اوزان نے مسکرا کر شبیر صاحب سے کہا مگر نظریں وہاں کھڑی زینی پر تھی، جبکہ زینی بغیر اوزان کی طرف دیکھے بھی اس کی لو دیتی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ سمجھ بھی رہی تھی کہ اوزان صبح ہی صبح اس کے گھر کے پاس کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اب زینی کو اوزان پر غصہ آ رہا تھا۔ عجیب شخص تھا، پیچھے ہی پڑ گیا، جبکہ شبیر صاحب جو اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے مڑ کر اوزان کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے وعلیکم السلام بیٹا۔ الحمدللہ بیٹا بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں انکل، میں تو روزانہ ہی یہاں جوگنگ کے لیے آتا ہوں، مگر پتا مجھے اب چلا کہ آپ یہاں پر رہتے ہو۔ خیر کافی پرسکون جگہ ہے، یہ ایک عجیب سا سکون ہے یہاں پر، اس لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ چلیں پھر، اللہ حافظ، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اوزان مسکرا کر بولا، جبکہ آخری فقرہ اس نے زینی کو دیکھ کر کہا جیسے اسے ہی سنا رہا ہو، جی بیٹا ضرور، اور اگر ہو سکے تو گھر میں بھی آنا، تمہاری آنٹی کو خوشی ہوگی تم سے مل کر۔ شبیر صاحب نے خوش اخلاقی سے اوزان کو گھر آنے کی دعوت دی، جبکہ زینی کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پھوڑ لے یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے، کہ آخر کیا ضرورت تھی شبیر صاحب کو اس گنڈے کو گھر بلانے کی۔ کل دیکھ بھی چکے تھے کہ وہ ایک گنڈا ہے، پھر بھی بابا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ہر شخص اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہوتا بابا، مگر پتہ نہیں آپ یہ بات کب سمجھیں گے۔ زینی نے شبیر صاحب کو دیکھ کر دل میں سوچا، جو اس وقت اوزان سے گپیں لگا رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنا پرانا تعلق ہو۔ بابا پلیز چلیں، مجھے یونی سے لیٹ ہو رہا ہے، زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ اوزان کو زینی کا اس طرح بولنا ہنسی دلا گیا۔ زینی نے ہنستے ہوئے اوزان کو گھور کر دیکھا تو اوزان نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید ہنسنے سے روکا۔ اچھا پھر بیٹے ہم چلتے ہیں، مگر تم یاد سے اپنی آنٹی سے ملنے گھر آنا، ٹھیک ہے؟ جی ضرور انکل، اب تو بالکل تعلق کو گہرا کرنا ہے، جس کے لیے آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ اوزان نے زینی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، آخر مقصد زینی کو ہی تو یہ واضح کرنا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہوگی۔ جی ضرور بیٹا، شبیر صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی، جبکہ اوزان تب تک زینی اور شبیر صاحب کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا جو کہ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی کی تھی، کیونکہ مقصد تو زینی کو ایک نظر دیکھنا تھا۔ جوگنگ کا تو بہانہ کیا تھا اس نے۔ ہائے یہ محبت انسان کو کیا کچھ نہیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جیسے کہ اب اوزان زینہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بابا، بائک کیوں روک دی آپ نے؟ زینی جو کہ شبیر صاحب کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی، اچانک بائک رکتی دیکھ کر شبیر صاحب سے بولی، بیٹے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شاید بائک خراب ہو گئی ہے۔ آپ ٹینشن نہیں لو، میں چیک کرتا ہوں۔ شبیر صاحب نے زینی کو تسلی دی اور بائک چیک کرنے لگے، جبکہ زینی کا موڈ اتنی گرمی میں یوں سڑک پر کھڑا ہونے سے اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ بابا اور کتنی دیر ہے؟ زینی نے کچھ دیر تک تو ویٹ کیا، پھر تنگ آ کر بولی، بیٹے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے، ایسے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگی بائک، کچھ اور کرنا پڑے گا، آپ رکو میں مدد کے لیے کسی کو فون کرتا ہوں۔ شبیر صاحب نے اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا، جبکہ زینی چپ چاپ شبیر صاحب کو دیکھے گئی۔ اس سے پہلے کہ شبیر صاحب کسی کو فون کرتے، ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے اوزان اور عاطف باہر نکلتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس آئے۔ السلام علیکم انکل جی، سب خیریت تو ہے؟ آپ یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ اوزان نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی، جبکہ یہ سب کیا دھرا اسی کا تھا تاکہ وہ زینی اور شبیر صاحب کو لفٹ دے سکے، اور اب بھی اوزان پوچھ تو شبیر صاحب سے رہا تھا، مگر نظر وہاں بیزار سی کھڑی زینی پر تھی، جبکہ زینی جس کا پہلے ہی موڈ بہت خراب تھا، اب اوزان کی موجودگی نے گویا آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹے، بس یہ بائک پتہ نہیں اچانک کیسے خراب ہو گئی اور اب ٹھیک بھی نہیں ہو رہی ہے، تو بس کسی کو فون کر رہا تھا ہیلپ کے لیے۔
شبیر صاحب نے ساری تفصیل اوزان کو بتائی، جبکہ زینی منہ کے زاویے بدل رہی تھی کہ آخر شبیر صاحب کو کیا ضرورت ہے اس لوفر کو تفصیل بیان کرنے کی۔ لیکن عاطف چپ چاپ کھڑا اوزان کی ایکٹنگ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اسے داد بھی دے رہا تھا۔ تو انکل آپ کسی اور کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ بیٹا ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی ہیلپ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں گاڑی میں بیٹھیں انکل، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں اور یہ بائک عاطف ٹھیک کروا کر آپ کے گھر دے جائے گا۔ اپنے اس بیٹے کو اپنی اتنی خدمت کرنے کا تو موقع دینا۔ اوزان نے مسکرا کر اپنائیت سے شبیر صاحب سے کہا تو انہیں بھی ماننا پڑا، اب اوزان کو منع تھوڑی کر سکتے تھے۔ جبکہ زینی کو پھر سے شبیر صاحب کے اس فیصلے پر غصہ آنے لگا کہ آخر شبیر صاحب اوزان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ جبکہ شبیر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے تو ناچار زینی کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا اور اس کے بیٹھتے ہی اوزان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے سارے ڈرائیو کرتے ہوئے اوزان اور شبیر صاحب کوئی نہ کوئی بات کرتے رہے، جبکہ زینی جل کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، کیونکہ وہ اوزان کا ڈرائیو اور بات کرتے ہوئے بھی خود کو بار بار دیکھنا محسوس کر رہی تھی اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ بقول زینی کے کہ اس لوفر نے لوفروں والی حرکت لازمی کرنی ہے، جو کہ اوزان زینی کو بار بار دیکھ کر رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے گھر آنے تک زینی اپنے غصے کو کنٹرول کر کے بیٹھی رہی، اور پھر جب اوزان نے گاڑی شبیر صاحب کے گھر کے باہر روکی تو زینی بغیر ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے جلدی سے گاڑی سے اتری اور تقریباً دوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ جبکہ شبیر صاحب گاڑی سے اتر کر اوزان کو گھر میں آنے کا اصرار کرنے لگے تو اوزان کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً راضی ہو گیا اور گاڑی لاک کر کے شبیر صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ آمنہ پانی دو جلدی۔ زینی نے اپنی چادر اور بیگ اتار کر صوفے پر پھینک کر صرف دوپٹہ جو جس وقت کاندھوں پر تھا صرف وہ لیے صوفے پر بیٹھی ہوئی بولی، جبکہ آمنہ جو ابھی کچھ دیر پہلے شاہدہ بیگم، زینی اور آمنہ کی ماما کے ساتھ اسکول سے واپس آئی تھی، منہ بناتے ہوئے اٹھی اور زینی کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ یہ لیں آپی پانی۔ آمنہ نے پانی کا گلاس زینی کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تو زینی نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ابھی زینی نے مشکل سے 2-3 گھونٹ ہی بھرے ہوں گے کہ اچانک اوزان کو شبیر صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر زینی کو پانی پیتے ہوئے کھانسی آنا شروع ہو گئی۔ پھر زینی نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کھانستے ہوئے تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اوزان زینی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور صوفوں پر شبیر صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے آپ کا؟ اوزان جو کہ شبیر صاحب سے مسکرا کر کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اچانک شاہدہ بیگم کو چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ حال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر بولے، وعلیکم السلام بیٹے، کرم ہے مالک کا، آپ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ شاہدہ بیگم نے جھک کر سب لوازمات کو صوفے کے سامنے موجود چھوٹی سی ٹیبل پر رکھا اور پھر مسکرا کر شبیر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی بولی، آنٹی جی بس کچھ خاص نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہوں جیسے کہ انکل نوکری کرتے ہیں، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اپنا الگ کاروبار کروں، جو انشاءاللہ میں بہت جلد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اوزان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں شاہدہ بیگم کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا، جو کہ امیر لوگوں سے پیسے لے کر ان کے کام کرنا، یعنی کہ کسی سے پیسے نکلوانا وغیرہ، لیکن وہ اپنا یہ کام واضح لفظوں میں شاہدہ بیگم کو بتا نہیں سکا، جبکہ شاہدہ بیگم اوزان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسے چائے وغیرہ پیش کرنے لگیں، کیونکہ شاہدہ بیگم یہ تو جانتی ہی تھی کہ شبیر صاحب کبھی کسی کو یوں گھر میں لے کر نہیں آئے تھے۔ اگر وہ اوزان کو گھر میں داخل کروا سکتے ہیں تو یقیناً اوزان اچھا لڑکا ہی ہوگا، تبھی وہ شاہدہ بیگم کے سامنے موجود ہے۔ اسی وجہ سے شاہدہ بیگم بھی اوزان کو اہمیت دے رہی تھی۔
اچھا انکل آنٹی میں اب چلتا ہوں، اصل میں ایک دو ضروری کام بھی ہیں جو صرف مجھے ہی پورے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اوزان نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا، جبکہ شبیر صاحب اوزان کی بات سن کر جلدی سے بولے، پھر کبھی کیوں بیٹے، آپ روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے انکل آنٹی سے ملنے آیا کرو، ہمیں بھی بہت اچھا لگے گا۔ شاہدہ بیگم نے بھی شبیر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اوزان کو روزانہ آنے کی تلقین کی، تو اوزان کو اور کیا چاہیے تھا، آخر اتنی آسانی سے دل کی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ اسی لیے اوزان نے جلدی سے حامی بھر لی اور پھر اللہ حافظ بول کر ایک آخری نظر زینی کے کمرے کے بند دروازوں پر ڈال کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ شبیر صاحب شاہدہ بیگم سے پرسوچ لہجے میں مخاطب ہوئے، شاہدہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لڑکا پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا، ہاں میں نے ماننا کہ وہ اچھا کام نہیں کرتا، لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، اب جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی اس ماحول میں پلے بڑے بچے اس طرح کے ہی ہوں گے، لیکن میں اس لڑکے کو ایک صحیح انسان بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اسے گھر تک لے آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہوگا۔ شبیر صاحب دروازے کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے جہاں سے ابھی اوزان باہر گیا تھا، لیکن پھر آخری بات پر شبیر صاحب نے شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا جیسے ان کی رائے جاننا چاہتے ہوں، جبکہ شبیر صاحب کی امید کے مطابق شاہدہ بیگم مسکرا کر شبیر صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، مجھے آپ پر پورا یقین ہے شبیر، بلکہ میں یہ کہنا زیادہ بہتر سمجھوں گی، اوزان بیٹے مجھے بھی بہت اچھے لگے۔ اور آپ نے غور کیا اس بات پر شبیر کہ اوزان بیٹا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر اپنا ایک الگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اوزان بیٹے بھی خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ان کی مدد کریں ایک بہتر انسان بننے میں۔ شاہدہ بیگم نے اوزان کے بارے میں اپنی رائے دی تو شبیر صاحب ان کی بات پر مسکرانے لگے، جبکہ زینی جو ابھی بھی اوزان کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر سے باہر جاتا دیکھ چکی تھی، اسی لیے اپنے لیے کھانا لینے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ شبیر صاحب اور شاہدہ بیگم کے درمیان ہو رہی گفتگو سن کر مزید جل پڑی۔ اس لوفر نے بابا کے ساتھ ماما کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا، پتہ نہیں کیا جادو کرتا ہے کہ انہیں اس لوفر کی سچائی نظر ہی نہیں آتی، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اب سوائے اپنا خون جلانے کے، کیونکہ بابا ماما کو تو وہ لوفر ایک انتہائی نیک انسان لگتا ہے، جیسے اس جیسا اچھا انسان تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک بات یہی سنگل پیس ہے، زینی نے اوزان کے بارے میں سوچتے ہوئے جل کر کہا، اور پھر اسی طرح غصے میں کچن میں گھس گئی۔ کیا ہوا آپی، آپ پھر رک کیوں گئی؟ آمنہ نے زینی کو دیکھ کر اس سے راستے میں رکنے کی وجہ جاننی چاہی، جبکہ زینی نے پھر سے پیچھے مڑ کر اچھی طرح دیکھا اور پھر کچھ بولے دوبارہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی۔ آج زینی اور آمنہ کے کپڑے سلوا کر ٹیلر سے واپس لانے تھے، مگر شبیر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے زینی آمنہ کو لے کر خود ٹیلر کی شاپ پر چلی گئی۔ ٹیلر کی شاپ شبیر صاحب کے گھر کے قریب ہی تھی اور کپڑے لانے ضروری بھی تھے، کیونکہ کل آمنہ کے اسکول میں فیئرویل پارٹی تھی جس کے لیے آمنہ کو کپڑے چاہیے تھے۔ اس لیے زینی کے اصرار پر شبیر صاحب نے زینی کو آمنہ کے ساتھ ٹیلر کی شاپ تک جانے دیا، اسی لیے اب وہ دوبارہ اپنے کپڑے لے کر واپس گھر آ رہی تھی، مگر زینی کو بار بار یہ شک ہو رہا تھا جیسے کوئی کافی دیر سے ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہو، مگر جب بھی زینی رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا، تو پھر زینی اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ چلنے لگ جاتی۔ ابھی زینی آمنہ کے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے پھر سے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کا احساس ہوا، تو زینی نے چلتے چلتے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا، تب اسے اوزان اپنے پیچھے آتا ہوا دکھائی دیا، جو کہ زینی کے اچانک مڑ کر دیکھنے سے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوزان جب سے زینی اور آمنہ ٹیلر کی دکان سے باہر نکلی تھی تبھی سے ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا، مگر پھر جب زینی اوزان کے چلنے کی آواز سن کر رک جاتی تو اوزان زینی کے پلٹنے سے پہلے ہی جلدی سے بھاگ کر چھپ جاتا۔
مگر اس دفعہ زینی نے رکے بغیر اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو اذان کو اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر زینی غصے میں آمنہ کا ہاتھ چھوڑ کر چلتی ہوئی اذان کی طرف گئی اور پھر خون خوار نظروں سے اذان کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، تو آج ثابت کر ہی دیا تم نے کہ تم انتہائی گھٹیا اور لوفر قسم کے گنڈے ہو۔ بکنا پسند کرو گے کہ کیوں کر رہے تھے میرا پیچھا؟ بولو، جواب دو، کیوں کر رہے تھے؟ زینی غصے میں پاگل ہوتی ہوئی اذان پر چیخ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو حیرانگی سے زینی کے پیچھے ہی چلتی ہوئی ابھی آئی تھی، زینی کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ مگر اذان جس پر زینی غصہ کر رہی تھی وہ بجائے ڈرنے کے زینی کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے ہی بولا، ویسے آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے میڈم کہ میں آپ کا یوں پیچھا کروں گا؟ کوئی ایسی بھی مجھے آپ سے جنونی محبت نہیں ہو گئی ہے جو میں ایسا کام کروں گا؟ ہاں، مانا کہ میں گنڈا ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی سے بدتمیزی تو دور کی بات کبھی بات تک نہیں کی، تو یہ آپ مجھ پر سراسر الزام لگا رہی ہیں، اس لیے اپنی سوچ اور زبان دونوں کو لگام لگائیں۔ اور رہی بات آپ کے پیچھے آنے کی، تو میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، بلکہ کچھ آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے آ رہے تھے جنہیں میں نے بھگا دیا، مگر کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، تو میں چٹکی کو صحیح سلامت گھر پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا تاکہ چٹکی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اذان نے زینی کی بات اور لہجے پر آنے والے اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ زینی کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا، جبکہ آمنہ خود کو چٹکی کہنے پر ہی شاکڈ ہو کر اذان کو دیکھنے لگی، مگر آمنہ کے برعکس زینی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اذان کو کچھ دیر تک دیکھا اور پھر بہت سخت لہجے میں بولی، کر دی مدد، بہت شکریہ، اب تم جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوبارہ تم مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو گے۔ از اٹ کلیئر؟ لو آمنہ، زینی نے اذان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے دانت پیس کر کہا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی۔ زینی کو اذان کے اتنا کانفیڈنس سے جھوٹ بولنے کے باوجود بھی اذان کی بات کا یقین نہیں آیا، اس لیے اذان کو اسپیشلی خود سے دور رہنے کا حکم دیا، جس پر اذان پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا، مگر اذان زینی کو جاتا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس ضرور بھر کر رہ گیا۔ یار زینی، کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں یار؟ حالانکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، مگر تم میری محبت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہو۔ اذان اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹا ڈائری ملک چاکلیٹ کی بائٹ لے کر زینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، چاکلیٹ کا بہت بڑا دیوانہ، جب کہ دکھی ہوتا تب چاکلیٹ کھاتا، جب خوش ہوتا تب چاکلیٹ کھاتا، مطلب اسے چاکلیٹ کھانے کے بہانے چاہیے ہوتے تھے، اسی وجہ سے اس کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی چاکلیٹ ضرور موجود ہوتی تھی۔ کیا کروں یار، نہیں رہ سکتا تمہیں دیکھے بغیر، مگر تم ہو کہ جب بھی میں تمہارے گھر میں موجود ہوتا ہوں تب تم میرے سامنے ہی نہیں آتی، جس وجہ سے میں تمہیں دیکھ ہی نہیں پاتا، اس لیے تو تمہارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن تم کتنی باتیں سنا دی مجھے۔ اذان نے زینی کے رویے کو یاد کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا کچھ دن تمہارے سامنے، لیکن صرف کچھ دن، اس کے بعد میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تب تک میں اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لوں گا، تو سیدھا انکل سے ہی بات کروں گا رشتے کی، اور مجھے یقین ہے کہ انکل مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور اگر انکل آنٹی راضی ہو گئے تو تم کیسے منع کر پاؤ گی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، پھر میٹھا پھل بھی تو ملے گا۔ اذان نے مسکرا کر زینی کا تصور کیا اور پھر زینی کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ زینی کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی کہ اذان گھر میں نہیں آ رہا تھا شبیر صاحب سے ملنے، حالانکہ شبیر صاحب کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب تھی، پھر بھی اذان ان سے ملنے نہیں آیا۔ خیریت تو ہے اس لوفر کو، بابا کی طبیعت کا بھی نہیں پوچھنے آیا، اور بابا بھی بس ایک ہی بات پوچھتے ہیں، روزانہ اذان بیٹا آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ زینی نے منہ بگاڑ کر شبیر صاحب کی بات دہرائی جو وہ ابھی بھی زینی سے پوچھ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس نے ماما بابا پر، جو سارا دن اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں۔
پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی بابا کو کہ وہ خود غرض انسان صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. اسے بابا سے یا ماما سے کوئی لگاؤ، کوئی محبت نہیں ہے. پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا جو یوں ماما بابا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے. زینی شبیر صاحب کے لیے کھچڑی بناتے ہوئے مسلسل اذان کو برا بلا کہہ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی زینی کی باتوں پر زور زور سے ہنسنے لگی. تو زینی نے پلٹ کر غصے سے آمنہ کو دیکھا، جس سے فوراً آمنہ کی ہنسی کو سٹاپ لگ گیا. کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ زینی نے خون خوار نظروں سے آمنہ کو گھورا، جبکہ آمنہ نے معصومیت سے زینی کی طرف دیکھا. وہ آپی میں پانی پینے آئی تھی. آمنہ نے ڈرتے ڈرتے زینی کو جواب دیا اور پھر جلدی سے پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگا لیا. پی لیا پانی؟ اب نکلو یہاں سے اور اپنے یہ دانت نا منہ کے اندر رکھا کرو. دوبارہ مجھے یہ نظر نہ آئے ورنہ توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گی. زینی دانت پیستے ہوئے آمنہ سے بولی تو آمنہ رونے والی شکل بنا کر کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ زینی اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. شبیر صاحب کی طبیعت آج زیادہ ہی خراب تھی، اس لیے انہوں نے آج چھٹی کی تھی اور گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ زینی کو یونی سے واپسی بھی شاہدہ بیگم ہی لینے گئی تھی. لیکن آمنہ بھی ابھی اسکول میں موجود تھی، کیونکہ اس کی بھی ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس کے ایگزامز بھی بہت قریب تھے، اس لیے وہ اسکول سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ آج وہ اسکول نہ ہی جاتی، کیونکہ آمنہ کو تو چھٹی کرنے کا ویسے بھی بہانہ چاہیے ہوتا تھا. اور اب تو شبیر صاحب کی طبیعت بھی خراب ہونے کا اچھا بہانہ بھی تھا اس کے پاس. اسی وجہ سے زینی اور شاہدہ بیگم واپسی پر آمنہ کو اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں آئیں. آمنہ کی چھٹی کا وقت ہو گیا، تم جا کر اسے گھر لے آؤ. زینی ابھی اپنی یونیفارم چینج کر کے شبیر صاحب کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے ابھی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اسے شبیر صاحب کی آواز سنائی دی، جو کہ شاہدہ بیگم سے آمنہ کو لانے کی بات کر رہے تھے. آپ رہنے دیں ماما، آپ تھک گئی ہوں گی مجھے یونی سے لانے کے بعد، اور آپ کے گھٹنوں میں بھی تو درد ہے کل رات سے، اس لیے آپ مت جائیں. آمنہ کو میں لے آتی ہوں اسکول سے، ویسے بھی اسکول زیادہ دور نہیں ہے. زینی نے شاہدہ بیگم کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی، جبکہ شبیر صاحب نے فوراً زینی کو منع کر دیا. آپ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گے زینی بیٹے، اور تم بھی مت جاؤ، میں بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے گھٹنوں میں بھی درد ہے. آمنہ کو اسکول سے لانے کی بات ہے نا، تو میں چلا جاتا ہوں، ابھی آ جاؤں گا واپس. شبیر صاحب نے کہتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر چکرا کر پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئے. بابا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے کہا ہے کہ میں آمنہ کو لے کر آتی ہوں تو آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں. زینی آخر میں چڑ کر بولی تو شبیر صاحب بھی فوراً تحمل سے بولے، یہی تو مسئلہ ہے بیٹے، آپ بچی نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا بیٹے کہ باہر کا ماحول کتنا خراب ہے، اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں میں کہ آپ مت جاؤ. شبیر صاحب بہت پیار سے نرم لہجے میں زینی کو سمجھا رہے تھے، جس سے زینی کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس نے فوراً شبیر صاحب سے معافی مانگ لی. لیکن بابا آپ کی بھی تو طبیعت اتنی خراب ہے تو آپ کو کیسے جانے دوں میں؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میرا یقین کریں، اور آپ کی اور ماما کی دعائیں بھی تو ہیں میرے ساتھ، اس لیے میرا بھروسہ کریں اور جانے دیں مجھے. زینی نے بولنے کے ساتھ ساتھ شبیر صاحب کے ہاتھوں کو چوما، جیسے ہی اپنی بات کا یقین دلانا چاہا ہو. تو آخر کار شبیر صاحب کو ماننا ہی پڑا. لیکن بیٹے آپ آمنہ کے اسکول پہنچتے ہی مجھے کال کر کے بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ زینی جب شبیر صاحب کی اجازت ملتے ہی اٹھ کر جانے لگی تو شبیر صاحب جلدی سے بولے، جس پر زینی سر ہلا کر اپنے کمرے میں چادر لینے چلی گئی اور پھر شبیر صاحب سے موبائل لے کر گھر سے باہر نکل گئی. ابھی زینی آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسکول کے گیٹ سے باہر ہی نکلی تھی کہ اسے شبیر صاحب کی کال آ گئی. السلام علیکم بابا، سوری وہ میں بھول گئی تھی کال کرنا، زینی نے کال پک کرتے ہی جلدی سے کہا، جبکہ اچانک اس کی نظر سامنے رکتی گاڑی پر پڑی جس میں سے اوزان باہر نکل رہا تھا. ایک پل کے لیے تو زینی بھی بغیر پلکیں جھپکائے اوزان کو دیکھتی رہی، کیونکہ اوزان کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا، لمبے بال جو اس کے کاندھوں پر گرتے تھے،
وہ اب چھوٹے کروا کر جیل سے کھڑے کیے ہوئے تھے اور پھر کپڑے بھی جو جینز کے اوپر کرتے پہنتا تھا اب جینز کے اوپر پلین بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی اور شاید فیشل وغیرہ بھی کروایا ہوا تھا جس سے اس کا ریئل وائٹ کلر اب سامنے آیا تھا جو کہ اسے بہت پرکشش بنا رہا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر اس کی شیو جو کہ پہلے بھی تھی مگر بے ترتیب سی تھی مگر اب ایک سٹائل سے بنائی گئی تھی۔ زینی نے ایک گہری نظروں سے اوزان کا سر سے پیر تک جائزہ لے لیا، جبکہ ابھی پتہ نہیں اور کتنی دیر وہ اوزان کو دیکھتی رہتی، مگر پھر شبیر صاحب کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے اوزان کے چہرے سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ جی بابا ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اوکے اللہ حافظ، زینی نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی اوزان نے زینی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور پھر زینی کے چہرے کو دیکھ کر بولا، السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ او کیسے؟ جی ہم ابھی آ رہے ہیں گھر، پھر آپ سے معذرت بھی تو کرنی ہے۔ اوزان مسلسل زینی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا جبکہ زینی حیرت سے منہ کھولے اوزان کی حرکتوں اور باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جی انکل اچھے سے کلاس لیجئے گا میری، ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اوکے اللہ حافظ۔ اوزان لو دیتی نظروں سے زینی کو دیکھتے ہوئے اسے موبائل پکڑانے لگا جسے زینی نے چھپٹ کر چھیننا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی تو اوزان جلدی سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکل سے بات ہو گئی ہے میری اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ دونوں کو گھر لے کر آ جاؤں، تو چلے میرے ساتھ۔ اوزان ابھی بھی زینی کے غصیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا جبکہ زینی اب غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ بہت شکریہ لیکن ہم جا سکتے ہیں، زینی نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان کو دیکھ کر کہا جبکہ اوزان نے بدلے میں خوبصورت سی سمائل دی اور پھر آمنہ سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ جب کہہ دیا نہیں جانا تو اس کا مطلب نہیں ہے، اب جائیں آپ یہاں سے۔ زینی کو جب سے اوزان نے تمیز سے بات کرنے کو کہا تھا شاید اسی بات کا اثر تھا کہ زینی اوزان سے اب تمیز سے بات کر رہی تھی، یعنی آپ کہہ کر ٹھیک ہے آپ مت جائیں لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ آخر اتنی گرمی ہے، اگر چٹکی دھوپ کی وجہ سے کالی ہو گئی تو اوزان نے ایک بے بنیاد سا جواز پیش کیا جس پر زینی نے آئی برو اٹھا کر اوزان کو دیکھا تو اوزان پھر سے سمائل دینے لگا کیونکہ آمنہ روزانہ پیدل ہی گھر واپس آتی تھی شادہ بیگم کے ساتھ، اور یہ بات اوزان بھی جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ زینی اس بات کا کوئی کرارا سا جواب اوزان کو دیتی اس سے پہلے ہی آمنہ جلدی سے بولی، ہاں آپ ہی چلے نا، سچ میں بہت گرمی ہے اور بابا نے بھی تو کہا ہے بھائی کو، اور بھائی کوئی چپ کرو، تم زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، چلو چپ چاپ۔ ابھی آمنہ بات ہی کر رہی تھی کہ زینی نے فوراً اسے ڈانٹ دیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کیوں چٹکی کو ٹارچر کر رہی ہیں آپ؟ ہاں اگر آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اوزان دوبارہ سے زینی کے سامنے آ کر کچھ سختی سے بولا اور پھر زینی کے ہاتھ سے آمنہ کا ہاتھ نکال کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا جبکہ زینی بھی جلدی سے گاڑی کی طرف گئی اور پھر اوزان کو گورتے ہوئے بولی، میں بھی ساتھ چلوں گی، کیا پتا آپ چٹکی بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے اس لیے پیچھے جا کر بیٹھو۔ اوزان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے آمنہ سے کہا تو آمنہ منہ بنا کر پیچھے بیٹھ گئی، لیکن بیٹھنے سے پہلے منہ بنا کر اوزان سے کہا، میرا نام چٹکی نہیں ہے، جس پر اوزان مسکرانے لگا، لیکن پھر زینی کو بھی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولا، میں نے کہا بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، مگر آپ بچی نہیں ہیں اس لیے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ اوزان نے شرارتی نظروں جس پر اوزان مسکرانے لگا، لیکن پھر زینی کو بھی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولا، میں نے کہا بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، مگر آپ بچی نہیں ہیں اس لیے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ اوزان نے شرارتی نظروں سے زینی کو دیکھ کر کہا جبکہ زینی اوزان کو غصے سے گورتی ہوئی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر سخت لہجے میں اوزان کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تو اوزان نے ٹھنڈی سانس لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔